إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، اللہ مالک کی توفیق سے طلاق کے حوالے سے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان گھرانے کو اس مصیبت سے بچائے. اللہ مالک کی توفیق سے طلاق کے حوالے سے گزشتہ خطبات سے بات چل رہی ہے. آج بھی اللہ کریم کی توفیق سے طلاق کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا. گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کچھ صورتوں میں طلاق کا دینا حرام. اس سے پہلے 4 صورتوں کا ذکر ہو چکا کہ طلاق کا دینا کچھ صورتوں میں جائز، کچھ صورتوں میں ناپسندیدہ، کچھ صورتوں میں مستحب، کچھ صورتوں میں نمبر 1 کچھ صورتوں میں جائز، کچھ صورتوں میں پسندیدہ، کچھ صورتوں میں ناپسندیدہ، کچھ صورتوں میں واجب، اور 5ویں شکل یہ تھی کہ طلاق کا کچھ صورتوں میں دینا حرام ہے. ان میں سے پہلی صورت وہاں آ کے بات رکی تھی کہ جب بیوی بیماری کے دنوں میں، وہ دن ماہواری کی وجہ سے یا زچگی کی وجہ سے ہو، ان دنوں میں طلاق کا دینا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ شریعت کا یہ حکم ہے، لیکن شریعت کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، چاہے میں آپ اس تک پہنچیں یا نہ پہنچیں. ان دنوں میں طلاق دینے کی جو حرمت ہے، اس کی حکمت اللہ کی توفیق سے جو معلوم ہوتی ہے کہ دین چاہتا ہے کہ یہ مسلمان گھرانہ خیر سے باقی رہے. تو بیماری کے دنوں میں، زچگی کے دنوں میں ازدواجی تعلقات کے لیے رغبت غالباً کم ہوتی ہے. اب طلاق کا
بھوت بھی دماغ پر سوار ہو، ازدواجی تعلقات کی رغبت بھی کم ہو، تو اس بھوت کو توڑنے میں شاید یہ حالات زیادہ تعاون نہ کریں۔ اب سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص بیماری کے دنوں میں طلاق دے تو اس کو کیا کہا جائے؟ سنت کی روح سے اس شخص کو پابند کیا جائے گا کہ وہ رجوع کرے۔ اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ ہے، کیا اس حالت میں اس نے جو طلاق دی اس کو شمار کیا جائے گا یا ویسے ہی گئی؟ جواب یہ ہے، اس نے اپنے منہ سے جو بات نکالی طلاق کے بارے میں، نکلی ہوئی بات، وہ اپنا اثر ہے۔ طلاق کا معاملہ شریعت میں انتہائی زیادہ حیثیت والا، اہمیت والا ہے۔ شریعت نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے، جو بولا وہ تمہارے ذمے آ گیا۔ آئیے اس بارے میں میرے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم کا حضرت نافع اور رحمہ اللہ کے حوالے سے روایت کردہ ثابت شدہ واقعہ سماعت فرمائیں۔ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے آزاد کردہ غلام اور ان کے خاص شاگردوں میں سے ایک، انہوں نے بیان کیا یقیناً ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور وہ بیوی بیماری کے دنوں میں تھی، اور یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوا۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر کے ابا، انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو، یعنی بیماری کی حالت میں طلاق دینے والے اپنے بیٹے کو کہ اس خاتون سے رجوع کرے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اس بیوی کو اپنے پاس روکے تب تک یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر وہ خاتون اس کی بیماری کے دن آ جائیں، پھر اسے روکے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اس کی بیماری کے دن آئے، پھر وہ پاک ہو، اب اس کے بعد چاہے تو طلاق دے اور چاہے تو نہ دے۔ خلاصہ سماعت فرمائیے، بیماری کے دنوں میں دی ہوئی طلاق، اس پر رجوع کا حکم آیا، اور ساتھ بیوی کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ بیماری کے دن ختم ہو جائے، پھر پاکیزگی کے دن آئیں اور وہ بھی ختم ہو جائیں۔ ان پاکیزگی کے دنوں میں کچھ نہیں کرنا۔ کچھ نہیں کرنے سے مراد طلاق کے حوالے سے کچھ نہیں کرنا، اگر رجوع کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر اس کو بیماری کے دن آئے، ایک بیماری کے ایام وہ تھے جن میں طلاق دی، اس کے بعد پاکیزگی کے دن آئیں گزر جائیں، اب دوسری دفعہ بات سمجھ میں آ رہی، اب دوسری دفعہ بیماری کے دن آئیں اور وہ ختم ہو جائیں، اور وہ دن ختم ہو جائیں، اب پاکیزگی کے دن آئیں،
دنوں میں پہلی دفعہ جو پاکیزگی کے دن بیماری کے بعد آئے ان میں طلاق بولیے نا نہیں. اب جو دوسری دفعہ دن آئے ہیں ان میں طلاق دینی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے شریعت کی شفقت امت کے گھرانوں کے ساتھ. یہ طلاق کا بھوت جو دماغ پر آیا جب اتنی دیر شریعت کا حکم آیا کہ صبر کرو. سارا حیض کا پیریڈ کچھ نہیں کرنے سے مراد طلاق کی کو آگے نہیں بڑھا. رجوع کرنا چاہتے کسی وقت کر. پاکیزگی کے دن آئے طلاق کے حوالے سے کچھ نہیں کرنا. پھر حیض کے دن آئے طلاق کے حوالے سے کچھ نہیں کرنا. پھر پاکیزگی کے دن آئے اب چاہو تو طلاق لو, چاہو تو رک جاؤ. اس شریعت پہ قربان ہو جائیں. اور فرمائیے حیض کے دنوں میں, بیماری کے دنوں میں جو جوش آیا, اب اس کے بعد طہر کے سارے دن گزر گئے. اتنی دیر میں جوش کچھ ٹھنڈا ہوگا کہ نہیں. پھر بیماری کے دن آئے وہ بھی گزر گئے. اب پاکیزگی کے دن آئے, بیوی ہے, حلال ہے, اور اسی گھر میں رہ رہے ہیں, ایک ہی کمرے میں رہائش پذیر ہیں. شریعت نے کس طرح ماحول مہیا فرمایا کہ کسی طرح یہ گھرانہ ٹوٹنے سے بچ جائے. قربان ہو جائیں اس شریعت پر اور قربان ہو جائیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر رب ذوالجلال نے یہ شریعت نازل فرمائی. اب یہاں ایک اور بات سنیے. یہ جو پاکیزگی کے دوسری دفعہ دن آئے, اگر اس نے ان دنوں میں ایک دفعہ ازدواجی تعلقات قائم کر لیے, بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اس کے لیے اس طہر میں پاکیزگی کے دنوں میں طلاق دینا حرام ہے. پھر من کر کیا رشتے صاحب بات والی. اب یہ دوسرا طہر پاکیزگی کا دوسرا وقت جو آیا, اب اس کو اختیار تھا, چاہو تو طلاق دو, چاہو نہ دو. اب اس نے طلاق کی کارروائی سے پہلے ازدواجی تعلقات قائم کریے. طلاق کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے پھر بند کر دیا. سبحان اللہ. قربان ہو جائے اور اللہ ان پر لعنت کرے جو ہمیں اس شریعت سے ہٹانا چاہتے. کسی نام سے ہمارے سب سے بڑے دشمن وہ ہیں جو ہمیں دین سے ہٹانا چاہتے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ماڈرن بن گئے, ماڈرن بن گئے. یہ ہے دین. اب جب ازدواجی تعلقات ہو جائیں گے, جو زور تھا کنبے کو بسانے کا وہ کم ہونے کا اندیشہ ہے کہ نہیں؟ اگر ازدواجی تعلقات قائم کریے اب سارا طہر گزرنے دے. اب ایک اور سوال جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ طلاق جو حیض کی حالت میں دی گئی اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد انس بن سیرین اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں,
انہوں نے اپنے استاد سے سوال کیا، آپ نے یہ طلاق شمار کی؟ اب ابن عمر کا جواب سنیے، عظیم لوگ عظیم جواب۔ فرمایا میں نے اگر شریعت کی پابندی کرنے میں کوتاہی کی یا حماقت کی تو شریعت تو نہ ٹوٹے گی، میں کیوں نہ شمار کروں؟ یہ میرے ذمہ طلاق آ گئی۔ ایسا محکم ہے ہماری شریعت کا نظام۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام تھا، تو نے دی ہے، لازماً رجوع کر، پورا طہر صبر کر، حیض گزر جائے پھر طہر آئے، ازدواجی تعلقات نہیں کیے تو پھر طلاق۔ لیکن تو نے جو فائل کر دیا تو تیرے نمبر کٹ گئے۔ اللہ نے تجھے 3 طلاق کا حق دیا تھا، تو نے 1 حق ضائع تو تیرے کھاتے میں درج۔ بات واضح؟ طلاق جن حالتوں میں حرام ہے ان میں سے دوسری حالت جس کا ضمن ذکر ہو چکا ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ جن پاکیزگی کے دنوں میں ازدواجی تعلقات قائم ہو جائیں اس سارے وقت میں طلاق کا دینا حرام۔ غصہ آیا ہے، خفگی کا دورہ پڑا ہے، موڈ ایک یا دونوں کا خراب ہوا ہے، صبر کرو۔ 20، 22، 18، 19 دن یہ وقت گزر جائے، اس کے بعد بیماری کا ہفتہ 6 دن آئے، پھر اگلا پیریڈ جب آئے گا، اب پوچھو اپنے آپ سے طلاق دینا ہے کہ نہیں؟ بی پوچھے اپنے آپ سے میں نے حالات کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں؟ اتنی دیر میں جو جذبات کی طغیانی تھی، سرکشی کا زور تھا، اس کے ٹوٹنے کے امکانات اللہ کے فضل و کرم سے بڑھتے ہیں نہیں؟ تو دوسری صورت، جن پاک ایام میں ازدواجی تعلقات ہو گئے ان ایام میں طلاق دینا حرام۔ ہاں اگر خاتون اللہ کے فضل و کرم سے امید سے ہے تو پھر ان ایام میں طلاق دے سکتا ہے۔ تیسری صورت جو طلاق کے حرام ہونے کی ہے، 3 طلاق اکٹھی دے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی نے یہ فیصلہ دیا کہ 3 دفعہ اکٹھے طلاق دینا حرام ہے اور یہ بدعت ہے۔ اب وہ کتنی شمار ہوں گی انشاءاللہ الرحمن یہ بات بعد میں آئے۔ اسی بات کے متعلق بات، یہ 3 صورتیں تو ہو گئی حرام کی کہ جب طلاق دینا حرام تھا۔ اب اس کے برعکس جو انہی تو ان صورتوں سے سمجھا جاتا بھی ہے، پھر بھی مزید اجاگر کرنے کے لیے طلاق دینے کا مسنون طریقہ، اللہ بچائے، اللہ بچا لے، ہر گھرانے کو بچا لے، اور اگر وقت آ ہی جائے تو پھر مسنون طریقے پر اتفاق کیا جائے۔
اس کے لیے کیا کیا باتیں ہیں؟ نمبر 1 وہی جو گزر چکی ہے، خاتون پاکیزگی کے دنوں میں ہو۔ نمبر 2 پاکیزگی کے دن وہ ہوں کہ ان میں ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے۔ نمبر 3 کہ ایک دفعہ طلاق دے۔ اور توجہ کیجیے، اور شاید لوگوں کی بڑی تعداد اس چوتھی بات کے بارے میں بے خبر ہے یا سستی کا شکار ہے۔ وہ چوتھی بات یہ ہے، ایک دفعہ طلاق دی ہے، اب یہی ارادہ چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو کیا کرے؟ دوسرے بیماری کے دن گزرنے کے بعد پھر طلاق دے گی، پھر تیسرے بیماری کے دن گزرنے کے بعد پھر طلاق دینا۔ سنت طریقہ یہ ہے، اگر طلاق دینا ہے تو یہ نہیں کہ طلاق دینی میں سنت پوری کرنے لگا، اللہ بچا کے۔ اگر طلاق دینا ہی ہے تو مضبوط طریقہ یہ ہے، طلاق دی اور اپنے منہ کو بند رکھے، اپنے منہ کو بند رکھے، کھولنا ہے تو رجوع کے لیے کھولے، وگرنہ بند رکھے یہاں تک کہ مدت عدت ختم ہو جائے۔ اب وہ طلاق دے کے جدائی چاہتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں؟ جدائی چاہتے ہیں، تو بار بار کیوں بول رہے ہیں؟ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ اس بارے میں بھی قدر تفصیل بعد میں عرض کروں گا کہ یہ کتنے فائدے کی بات ہے۔ فائدے کی بات یہ نہیں کہ جس نے طلاق نہیں دینی وہ اس طرح دے، نہیں، جس نے دینی ہے اس میں سے بہترین صورت یہ ہے طلاق دے اور چپ رہے یہاں تک کہ عدت کے دن ختم ہو جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تفصیل اللہ نے چاہا تو بعد میں عرض کر دوں گا۔ فائدہ یہ ہوگا، اگر میاں بیوی دونوں آپس میں رجوع کرنا چاہیں اور خاتون کے اولیاء سرپرست متفق ہوں تو بغیر کسی اور نکاح کے دونوں میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ کتنی زیادہ آسانی ہے۔ الف نے بے کو طلاق دی، ایک دفعہ طلاق، مجھ سے بات واضح ہو رہی ہے، الف نے بے کو طلاق دی، طلاق دینے کے بعد خاموش رہا یہاں تک کہ عدت گزر گئی۔ اب الف بھی چاہتا ہے، بے بھی چاہتی ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے۔ بے سمجھ دیا کہ میں نے ضد کی، اور الف سمجھتا ہے میں نے تیزی کی۔ اب دونوں کو احساس ہے کہ ہمیں پلٹنا ہے۔ اب کیا ہے، رجوع تو نہیں کر سکتے کہ عدت پوری ہو گئی اور خامن کا حق جو تھا رجوع کا وہ ختم ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ اگر خاتون کا ولی وہ بھی متفق ہو جائے تو ان دونوں کا الف اور با کا نکاح دوبارہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہر پیریڈ کے بعد دوسری پھر تیسری طلاق دی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ خاوند کتنا چاہے، بیوی کتنا چاہے، اولیاء سرپرست کتنا زیادہ اس بات کو پسند کریں، نکاح نہیں ہوتا۔ کب نکاح ہوگا؟ حکم الہی سے، کہ مکر و فریب والی کہانی نہیں، حکم الہی سے نکاح ہو، حکم الہی سے دوسرے نکاح کے بعد جدائی ہو تو پھر ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ایک طلاق دینے کے بعد خاموشی اختیار کی تو بغیر کسی اور جگہ نکاح کے ان دونوں میں
ولی کی اجازت اور اتفاق سے نکاح ہو سکتا ہے. بات واضح ہے یا دوبارہ دوہرا؟ ایک اور مسئلہ طلاق کے حوالے سے، جب تک نکاح نہیں تب تک طلاق نہیں. ایک آدمی احمد نکاح سے پہلے ہی فائل داغ رہا ہے، گولی چلا رہا ہے، میں نے اس عورت کو طلاق دی. عقل کے اندھے، تو تیری بیوی نے تو طلاق اس کو دے رہا. طلاق کا دینا تب ہے جب بیوی کا بیوی ہونا ثابت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم اور ابن جارود نے اسے روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طلاق الا فیما تملک. طلاق وہاں ہے جہاں وہ عورت تیری بیوی ہے. جہاں زوجیت ہی نہیں وہاں طلاق کیسے ہوگی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات نقل کی. انہوں نے فرمایا، جعل اللہ الطلاق بعد النکاح، اللہ نے طلاق کو نکاح کے بعد رکھا. نکاح ہو تو پھر طلاق ہے، اگر نکاح نہیں اس کی یاوہ گوئی ہے اور اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر گھر کو طلاق کی مصیبت سے بچائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کے تمام معاملات میں دین کے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سے ہماری دوری جو ہماری بربادیوں کو مزید بربادیوں کا سامان، بربادیوں کو مزید زیادہ بربادی کی صورتیں بنا رہی ہیں، اللہ ہماری دین سے دوری کو ختم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں طلاق کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش اللہ کی توفیق سے کی گئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق جاننے، پہچاننے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ الرحمن طلاق کے حوالے سے کچھ مزید مسائل عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے. اس ہفتے میں ہماری مسجد امام ترمذی کے ہمارے ساتھی ماسٹر محمد مختار صاحب، ان کے بچوں کے نانا جو ہمارے خیال میں بہت اچھے انسان تھے، فوت ہو چکے ہیں. اسی طرح ہمارے ڈاکٹر سید طیب الرحمن زیدی، ان کے بچوں کے نانا وہ بھی فوت ہوئے ہیں. آج ان کی نماز جنازہ بھی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے جو ایمان کی حالت میں فوت ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہماری مسجدوں کے ساتھی اور نہایت پیارے بھائی انجینئر ایوب صاحب، ان پر کافی زیادہ گزشتہ دنوں بیماری کا حملہ ہوا. ان کے بھائی انجینئر یوسف صاحب وہ بھی پہلے سے بیمار ہیں. اسی طرح ہمارے مسجد امام ترمذی کے ساتھی عبدالستار صاحب، ان کی نواسی کافی زیادہ بیماری کی شدت میں ہیں.
اللہ تعالی ہمارے ان بیماروں کو اور تمام مسلمان بیماروں کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایمان کی حالت میں فوت ہونے والوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، ہمارے ملک کے پاک کی پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو بلند فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا ضعفاء فقونا اللهم إنا عجزاء فأعزنا اللهم إنا فقراء فارزقنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔